السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ شیخ رشید کیس، تحریک انصاف کا معافی مانگنے کا مطالبہ، کیا امریکہ معافی مانگے گا؟ شیخ رشید کا ایئرپورٹ پر روکے جانا ایک ایسی بات جسے پاکستانی بہت شناسا ہیں۔ عالمی برادری پاکستانیوں کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ اپنائے ہوئے کیوں ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیوز چینلز میں اور نیوز پروگرامز میں کل ہی سے جو بات چل رہی ہے، اور کل نیشنل اسمبلی میں یہ بات بھی زیر غور آئی، کافی ہنگامہ بھی ہوا کہ شیخ رشید کو بحیثیت ایک سیاسی لیڈر، ایک عوامی لیڈر ایک حیثیت حاصل ہے، لیکن ان کو حال ہی میں جو وہ دورہ کرنے والے تھے کینیڈا کا، اس کے لیے ان کو اجازت نہیں ملی، بلکہ ان کو ایئرپورٹ پر ہی روک دیا گیا۔ اب ہمارے سیاستدانوں کے لیے، ہمارے لیڈرز کے لیے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 2005 میں بھی جب وہ حزب اختلاف کے قائد تھے، تب ان کو بھی اسی طریقے سے یو اے ای سے بلکہ ڈپورٹ کیا گیا تھا، اور کچھ ہی روز جب پہلے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے پروگرام پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ دبئی میں بھی ان کے اوپر کافی نظر ثانی، اسکروٹنائز ان کو کیا جاتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو، اور سیاستدانوں اور لیڈرز ہی کا یہ جو رویہ ہے، یہ تضحیک آمیز رویہ، یہ صرف ہمارے سیاستدانوں کے لیے یا ہمارے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے۔ ایز این اوورسیز پاکستانی میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں کہ آپ کے نام کی وجہ سے، مسلم نام ہونے کی وجہ سے، یا آپ کے حلیے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک مختلف قسم کا رویہ کیا جاتا ہے، خصوصاً یو ایس اور یو کے کی امیگریشن کنٹرول پہ۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم اس میں کسی طرح سے قصوروار ہیں؟ کیا ہمیں اس بات سے بہت زیادہ اریٹیٹ، انسلٹ ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا کوئی جواز بنتا ہے کہ ہم یو ایس سے یا یو کے سے یا باہر کی جتنے بھی اقوام اور جتنے بھی ممالک ہیں ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں بھی ایک عزت سے اور ایک تعظیم سے ٹریٹ کیا جائے، بحیثیت ایک شہری، بحیثیت ایک سیاسی لیڈر؟ آج آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، جیسے کہ میں نے انٹرو میں مینشن کیا، کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پہ بہت اسٹرانگ موقف لیا ہے، بلکہ موشن پاس کی ہے کہ جب تک امریکہ معافی نہیں مانگے گا تب تک پاکستان تحریک انصاف سے جتنے بھی لوگ جانے والے ہیں امریکہ، ان سب نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے عمران خان کو پرسنلی بھی، ذاتی طور پہ بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ 26 اکتوبر 2012 کو کینیڈا جاتے ہوئے ان کو بھی روکا گیا۔ آج ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہمارے اس موضوع کو ہمارے ساتھ بحث کریں گے، شیخ روحل اصغر صاحب پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں آیت اللہ درانی صاحب تشریف فرما ہے، رہنما پی 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 ہیں، افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم افتخار صاحب۔ اور کچھ ہی دیر میں ہم ان ایک دو لوگوں سے ایسے بات چیت کرنا چاہیں گے فون لائنز پہ جن کے ساتھ پرسنل لیول پہ ایسا ہو چکا ہے، ایک دو جرنلسٹ سے بات کریں گے اور نفیسہ خٹک سے بھی بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور جنہوں نے کل پرسوں جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد سے اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے۔ جی شیخ صاحب، پاکستانی ہم شرمسار ہونے کے عادی ہو گئے ہیں، کیا ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جائے گا؟ کیا ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف اب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی اور نہ اس میں کوئی دو رائے ہیں۔ جب تک آپ اپنے ملک کو اکانومیکلی اسٹرینتھن نہیں کرو گے آپ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مطلب گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کو اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے ان کے محرون منت ہونا پڑتا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر
میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں کسی کی نہیں دیتا, میں نہیں سمجھتا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں اگر کسی ملک کی پالیسیز کے خلاف ہوں یا مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ میرے ملک کے لیے باعث نقصان ہے, تو میں کھل کے ان کے لیے کرٹیسائز کرتا ہوں. پچھلے ادوار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایجنسیز تھیں جو بلیک واٹر کے نام پہ تھی, ISI تھی, اور اس پہ ہم کھل کے اس پہ تنقید کرتے تھے, خاصی ان کی لہدے ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کو بتائے بغیر ایک اسامہ کا ایک ایسا آپریشن کیا, اس پہ بھی انہوں نے کوئی شرمندگی یا کوئی کسی قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بڑے کھل کے اس پہ اپنی آرا دی. اور پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمرانوں نے آرٹیکل بھی لکھے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو کلپ کریں تو اس میں مجھے جو نظر آتا ہے وہ ہماری وہ کمزوری جو اکانومی بیسڈ ہے. یعنی اگر ہم چینی یا جاپانی ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جاتا. کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ ہم دیکھیں انڈیا کی مثال دیکھ لیجئے, انہوں نے کیا, انڈیا نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس سے اپولوجائز کریں. اب حیران ہوگی کہ آپ چلیے چھوڑیے یہ تو بات ٹھیک ہے, سلالہ کا آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا جی, جس میں آپ کے مطلب فوجیوں کو شہید کر دیا گیا, معافی تک نہیں مانگی, معافی تک اسی لیے نا. اچھا, کل ہم نے جب یہ نیشنل اسمبلی میں جب بات اٹھائی گئی تو چودھری نثار درانی صاحب آپ کی حکومت کے کندھوں پہ یہ الزام یا بلیم ڈال دیا کہ یہ اس قسم کا معاہدہ جو ہوا ہے وہ آپ کے دور حکومت میں ہوا ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, معاہدے لکھت پڑھت میں نہیں ہوتے, یہ سینہ در سینہ گزٹس چلتے رہتے ہیں. چونکہ حالات اس ریجن میں اس قسم کے تھے, ان دنوں میں ریشنل تھے خصوصی طور پر, تو جس کی وجہ سے وہ سب کو روک رہے تھے. اور اس رکاوٹ میں صرف شیخ رشید صاحب نہیں ہے, میں ویسے تھے منسٹر کے, مجھے گورنمنٹ آف پاکستان بھی کہا کہ آپ جائیں, ایک وزٹ ایک لیکچر کے پروگرام میں مجھے جانا تھا امریکہ. تو ہم نے اپلائی کیا تو انہوں نے نہیں دیا, کیونکہ ان کے کمپیوٹر میں میرے خیال میں میرا نام چونکہ آیت اللہ تھا, اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا, تو انہوں نے ادھر کمپیوٹر نے روک لیا تھا, اور پھر یہ مینولی چلتا تھا. پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی دیا ہوا ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. ان کے لوگوں کو بھی ہم لوگ وہ ویزا نہیں دے رہے تھے, امریکنز کو بھی نہیں دے رہے تھے, کچھ ہم نہیں دے رہے تھے, کچھ وہ نہیں دے رہے تھے. یہ ایک ایسا گیم ہے سیاسی چل رہا تھا. اور اس میں جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کو شیخ رشید صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں, اور اس کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ صرف کینیڈا کے اس سے اس کو اتارا گیا, اور آج پورا پاکستان اور پولیٹیکلی جو کل تنقید بھی کر رہے تھے شیخ رشید صاحب کے ساتھ, جن کا سچ بھی ایک ساتھ بھی نہیں چل رہا تھا ان کے باتوں کے ساتھ بھی, وہ بھی سب مین سپورٹر میں آ گئے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب اس کے لیے تو اچھا ہوا, وہ کینیڈا جاتا, 2 دن کے بعد واپس آتا, ادھر 2-4 پاکستانی ہوتے. لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. میں ایک منٹ, نفیسہ خٹک has joined us on the phone, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. نفیسہ خٹک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی. نفیسہ, ذرا جسٹ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین کہ آج جو یہ تحریک چلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, معافی کا جو مطالبہ کیا ہے, یہ کہاں کس حد تک یہ ریئلسٹک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ معافی مانگے گا اس قسم کی پریشر ٹیکٹک سے؟ جی, وہ یہ تو ان کی ثوابدیدی ہے, وہ مانگتے یا نہیں مانگتے, لیکن ہمیں ہماری رسپیکٹ, ہماری ملک کی رسپیکٹ, ہماری پارلیمنٹ کی رسپیکٹ ہمیں بہت عزیز ہے. اور اگر ہم سٹینڈ نہیں لیں گے تو ہماری بھی کوئی سٹینڈ نہیں لے گا. اور اس کے لیے یہ ایک بہت چھوٹی قربانی ہے, ایک ٹرپ کو چھوڑ دینا اور یا امریکہ کے ساتھ ایک سٹینڈ لینا. یہ ہمارا وے ہے پریشر دینے کا, بھائی اگر آپ ہمیں رسپیکٹ نہیں دو گے تو ہمیں آپ کی پھر انویٹیشن نہیں ایکسپٹ. ٹھیک ہے, ہمیں تعلقات جو ہے برابری کے بنیاد پہ رکھنا ہے. اس کے لیے ہم ہی لوگ اٹھیں گے, پارلیمنٹیرین سے اٹھیں گے, تبھی جا کے رسپیکٹ ملے گی. ایبسلیوٹلی. آئرونکلی جی, ہم کل کے شو پہ یہی بات کر رہے تھے کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بحیثیت قوم یا کم از کم وزیر اعظم یا محمد نواز شریف ہیز اے ویری کروشل پیوٹل رول. اب ان کا جو رول ہے وہ اس خطے کے لیے بہت ہی کروشل اور بڑا اسٹریٹجکلی بہت اہم ہو گیا ہے. تو امریکہ کا جو اسٹانس, جو باڈی لینگویج بھی دکھائی دے رہی تھی, جو براک اوباما کی اور میاں محمد نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, وہ گزشتہ مہینے سے بالکل برعکس بڑا اس میں فرق دکھائی دے رہا تھا, جس کے اوپر کافی تجزیہ نگاروں نے کامنٹ بھی کیا. افتخار احمد صاحب, آپ تو ہر چیز پہ کڑی نظر رکھتے ہیں, آپ اس سارے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ
ہماری بحیثیت ایک پاکستانی کیا اس قسم کے میسیجز پاکستان سے جاتے ہیں جہاں ہمیں بہت سسپیشسلی دیکھا جاتا ہے، یا جو بات روہیل اصغر صاحب کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے کو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں اور پھر وہ ہمیں ریسپیکٹ دیں؟ شیخ رشید صاحب کو اس سے پہلے ہندوستان نے بھی اجازت نہیں دی تھی، اب انہیں کینیڈا جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ہر ملک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی کو ریفیوز کرے ویزا یا ان کی وہاں پہ انٹری اسٹینڈ کریں۔ شیخ روہیل نے جو بات کی اصولی طور پر وہی ہے کہ بھکاریوں کی کوئی چوائسز نہیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی عزت وزت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جو امریکہ کی خوشامد کی روس کو شکست دینے کے لیے، آپ بہت خوش تھے کہ اس خوشامد کے بعد آپ بڑے باعزت شہری کے طور پہ اپنائے جائیں گے دنیا بھر میں، اور دنیا کی جو اقوام ہے اس میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ تو آپ کی عزت نہیں بڑھی بلکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ آپ تو کرائے کے ٹٹوؤں کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جو قوم کرائے کی ٹٹوؤں کا رول ادا کرے اور پھر آنکھیں بھی دکھائے تو اس کے بارے میں یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اس دنیا کے اندر جو اتنی بڑے ملک کی حیثیت رکھتے ہیں، پہلے 10 ممالک میں شامل ہوتے ہیں، کیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری وہ فارن پالیسی ہے؟ کیا وہ ہماری داخلہ پالیسی ہے؟ ہم سارا دن دنیا بھر کو کیا پیغام دیتے رہتے ہیں؟ آج ایک ہیلتھ ورکر کو اغوا کر کے ذبح کر کے قتل کر دیا گیا، یہ آج کا پیغام ہے پاکستان سے۔ تو جب پاکستان سے اس قسم کے پیغام جائیں گے تو پاکستان کے دشمن جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، اور ایکسپلائٹ کرنے کا ان کا حق بھی بنتا ہے۔ اور وہ افراد کو اب نشاندہی کر رہے ہیں کہ جناب اے آدمی بہت ڈینجرس ہے، بی آدمی بہت ڈینجرس ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ کیا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ آپ صحیح ذہن سے کر رہے ہیں؟ اگر آج امریکہ سے آپ تعلقات ختم کرتے ہیں تو کل آپ اقتصادی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جو آپ کی تمام ٹرانزیکشن چل رہی ہے ٹریڈ کی، وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا ہم اتنے طاقتور ہیں یا ہم اتنے غیرت مند ہیں؟ نہیں، ایک سیکنڈ، یہ غیرت کا سوال ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں افتخار صاحب، میں صرف یہ بھی جب آپ میسیجز کی بات کرتے ہیں تو وہی میں اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ظاہر شیخ رشید تو ایک علامت ہے، یہ تو پاکستانیوں کے ساتھ ڈے ان ڈے آؤٹ ہوتا ہے، ایک سینئر پولیٹیشین کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے تو کنیکشنز بھی ہوں گے، لیکن آئی نو فار اے فیکٹ کہ اگر آپ کے نام کے ساتھ عمر، اسد یا اللہ لگا ہوگا تو بھی آپ کو روکا جائے گا، اور زندگی پاکستانیوں کے لیے اوورسیز بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرا نام افتخار احمد ہے اور میں نے جانا تھا الیکشن کور کرنے اپنے ادارے کی طرف سے امریکہ کے، میری ساری ٹیم واقع الیکشن کور کر کے آ گئی۔ الیکشن جو اوباما کا پہلا الیکشن تھا، اوباما کے منتخب ہونے کے کئی مہینوں کے بعد مجھے ویزا ملا 5 سال کا، اور میں ان 5 سالوں میں نہیں گیا اور نہ میں جاؤں گا بطور پروٹیسٹ کے۔ اور یہ پروٹیسٹ میں نے کسی ٹی وی پر آ کے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ میرا حق بنتا تھا کہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہ صدارتی جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو اپنے ٹی وی کے لیے رپورٹ کروں۔ انہوں نے مجھے اس حق سے محروم کیا۔ وہ امریکنز جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، جو صحافیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، لیکن مجھے دکھ نہیں ہوا کیونکہ جس قوم سے میرا تعلق ہے اور جو میں کر رہا ہوں میرے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوگا۔ جب میں دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو مجھے ایسے آنکھیں کھلی کر کے دکھانے کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اور کھولو، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک، اور ہم اپنی حیثیت کو پہلے جانیں، جی آیت اللہ صاحب، اقتصادی طور پہ اپنے آپ کو طاقتور کریں۔ میں آئی وانٹ بات کریں کہ کیا ہم برازیل کی طرح رویہ پیش کر سکتے ہیں یا ہم ان کو امریکن کو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل شیخ صاحب جو بات کریں نا افتخار صاحب کے غیرت مند تو ہم بہت دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک طرف سے ہم بھاڑے کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ پھر اس وقت جب میں نے اسی وجہ سے نفیسہ خٹک سے بھی پوچھا کہ از دس اے ریئلسٹک ڈیمانڈ، پھر آنکھیں دکھانا بنتا ہے ہمارا؟ میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں عمران خان صاحب سے۔ جب آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں وہاں سے، آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، بھلے آپ بڑا اچھا کام، بہت انتہائی اچھا، انسانیت کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں، پھر گالیاں بھی آپ ان کو نکالتے ہیں، برا والا بھی کہتے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اب روک دوں، سب روک جائیں، اب کوئی ادھر نہیں جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، اب دیکھنا تو یہ ہے نا۔ اب میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ یہ شیخ صاحب کو روکنا مناسب رہا،
بنسبت اس کے کہ آپ وہاں چلے جاتے اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوتا وہ پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کا باعث. لیکن اٹس ویری سمبولک تھنگ ٹو ڈو. ظاہر ہے ایئر اسپیس سے وہ کیا کر سکتے تھے, تو آبویسلی ایک انسلٹنگ جیسچر انہوں نے کرنا تھا جو انہوں نے کر دیا, چونکہ ویزا ان کے پاس تھا. انسلٹنگ جیسچر کہاں نہیں ہو رہا جی, اصل میں یہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ بات پاکستانیوں سے کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ انسلٹنگ جیسچر کہاں نہیں ہوتا. بالکل, جس وقت ہمارا جو پاسپورٹ گرین پاسپورٹ ہے جی, جب تک اس کا کلر تبدیل نہ ہو جائے. وہ بالکل سے قریبی افتخار صاحب, نہیں بالکل سب سے اچھا دوست, سب سے قریبی دوست آپ کو سعودی عرب ہے نا. آپ جائیے, چلے جائیے, آپ دیکھیے آپ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو جب آپ دیکھیں نا, میں نے پہلی سطر میں آپ کو ایک بات کی تھی, جب تک آپ اپنی اس پرابلم سے نہیں نکلیں گے, جب تک آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے اکنامیکلی, تو کبھی بھی آپ کو عزت. لیکن روہیل اصغر صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ کریں, اپنے اداروں کو اسٹرانگ کریں. بالکل, میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں, لیکن بریک سے پہلے ایک سوال جو میرا خیال ہے ہم سب کے ذہن میں ہے, اور میرا خیال ہے آیت اللہ درانی صاحب بھی بہت پوچھنا چاہ رہے تھے. روہیل اصغر صاحب, ریٹرک تو آپ کا بہت اچھا ہے, تھیوریٹکلی تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, پرنسپلڈ آرگیومنٹ ہے, لیکن آپ بات کر رہے ہیں سب سے قریبی دوست, سب سے قریبی برادر کی, لیکن جس اقتصادی انڈیپینڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ تو وہاں سے ابھی تحفے لے کے آئے ہیں, تو پھر کہاں سے یہ انڈیپینڈنس آئے گی, یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کہاں سے آئے گی؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں. پھر تو وہی والی بات ہے جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. تو میں نے کیا کہا, انہوں نے ذرا انگریزی میں کہہ دیا, میں نے اردو میں کہا. لیکن ہم پوچھیں گے کہ پی ایم ایل این کا یہ تو سٹانس, یہ تو تحفہ تو آپ نے ریسیو کیا ہمارے بہاف پہ. وی آر ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے فیو منٹس, اور یہی سوال پوچھیں گے کہ اگر ہم اسی قسم کے تحائف ایکسپٹ کرتے رہیں گے اور اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کیسے آنکھیں دکھائیں گے. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, پلیز کم بیک اینڈ جوائن اس. ویلکم بیک. کبھی کبھی پروگرام کرتے ہوئے دل یہ چاہتا ہے کہ آف ایئر جو ہماری بریکس کے دوران گفتگو ہوتی ہے, تھینکس ٹو دا کمرشلز, وہ آپ سن سکیں. اینڈ اٹس اے پلیزر ایکچولی کہ جب بہت سے سیاستدان یا سیاسی لیڈرز اور ہمارے تجزیہ نگار جب ان کی ہم بات چیت سنتے ہیں تو ایک طرف سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی یو آر تھنکنگ آن دا رائٹ لائنز, لیکن دوسری طرف سے افسوس بھی ہوتا ہے شیخ صاحب کہ آپ لوگوں کے خیالات اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ سم ہاؤ corroborate نہیں کرتے. پہلے تو آپ یہ ہم $1.5 بلین کا جو وی لیفٹ دیٹ کوسچن ہینگنگ ان دی ایئر, کہ ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک اکنامک ایشین ٹائیگر بنا کے پیش کرنا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں, کچھ بننا ہے, اور دوسری طرف سے ہم سعودی عرب ہو, امریکہ ہو, ہر ایک طرف سے ہم گرانٹس پہ ہیں, وظیفوں پہ ہیں. سوال میں نے اٹھایا تھا نا جی, ادھر درانی صاحب نے آپ کی حکومت خاموشی سے کہہ دیا ہو تو کہہ دیا ہو, تو میں نے یہ سوال اٹھایا نا, یہ کسی میرے اور کسی عزیز نے تو نہیں اٹھایا, میں نے خود کہا. اب دیکھیے میں آپ کو گیس کروں, جس طرح کا میں کسی پہ بلیم بھی نہیں کرتا, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آپ کے ہاتھ میں ہے, اب اس کو ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے. میں ان لوگوں سے کر رہے نا, ہم نے سنا ہے کہ اور بھی تحائف آر کمنگ آر وے. میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو, جب تک میں نے ایک لفظ استعمال کیا, جب تک until unless کہ آپ اپنے آپ کو, اب اس کے طریقے ہیں, دو طریقے ہیں نا. آپ جس طرح یہ ہے کہ آپ کا ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو گاہے بگاہے آپ کی مدد کرتا ہے, آپ نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہوگا, 97-98 میں بھی دیکھا, جب انہوں نے آپ کی مدد کی, جب سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے تو وہ ایک واحد ملک تھا جس نے آپ کو بیک اپ دیا. اب اس وقت بھی جو آپ کے عالم تھا, جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے. اب اگر آپ کو بیک اپ ملا تو اس میں ایک چیز آپ دیکھیں, جب تک دو چیزیں نا, یا تو آپ باہر سے مانگتے رہیں, مانگ تانگ کے اپنا گزارا کریں, یا پھر آپ اپنی انٹرنل یا ڈومیسٹک اپنی گروتھ ہے اس کو بڑھائیں. اب جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ تو اس قسم کے ہیں کہ آپ کی انرجی فیلئر تھا, آپ کی جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی اس کے درمیان تو آپ کے اپنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے. ایک چیز کو آپ ایڈریس کرتے تھے, دوسری آپ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ایکسٹریم لائن ہوتی جا رہی ہیں. کچھ پروجیکٹس میرے بھائی کی گورنمنٹ نے شروع کیے جو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے, کچھ پریزنٹ گورنمنٹ نے اپنے پروجیکٹ ٹوورڈز دی انرجی. اب جب آپ کی انرجی کا کرائسس ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہوتی ہے, تو آپ کی کم از کم ڈومیسٹک جو آپ کی اکانومی ہے اس کو بلڈ کرنے میں آپ کی انڈسٹری کام کرے گی. تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایگریکلچر سے آپ لے سکتے ہیں. حکومت آپ کی جو ہے اس وقت PMLN کی گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن, سمتھنگ کی صحیح ہے. بالکل ڈائریکشن ان کا ٹھیک ہے. جو ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے وہ لوگ آگے کنٹینیو چل رہے ہیں, کیونکہ یہ جو $1.5 بلین ابھی آیا ہوا ہے, ہاں $1.5 بلین جو ہے ابھی آیا ہوا ہے, یہ سعودی عرب نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے لیے پیسے دیے.
کیونکہ ڈائریکٹ وہ پیسہ نہیں جا سکتا تھا ایران کو، کیونکہ سینکشنز تھے امریکنز کے. تو یہ پیسہ جو ہے نا یہ کسی فوجی کے لیے یا کسی وہ جو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ ڈیفینس میں جائے گا اور وہاں پر جا کر کے لوگ وہاں سے سپاہی چلے جائیں گے شیعہ سنی شام، اور یہ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. یہ پیسہ آیا ہوا ہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے، چونکہ انہوں نے دے دیا تھا، اور انرجی کے لیے آیا پیسہ. یہ پورے کا پورا پیسہ $3 ارب ہوگا، اور یہ ایران گیس پائپ لائن کے لیے سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو پیسہ ہے کہ جو جا کر کے وہ ایران کو پیمنٹ کرے گا، اور وہ جو بقیہ جو پائپ لائن ہے اس کو ڈال کر کے آگے. اب اگر اتنی خوش آئین بات اور اتنی بات کو چھپایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے وہ اس میں تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. میں بتا دوں پورے خطے کے لیے دیکھو پاکستانی قوم یا پاکستانی ریاستی مزاج، اس میں سے اس وقت شاید افتخار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں کسی بھی قوم کے ساتھ مذہبی عقیدے کے بنیاد پر جنگ جدل یا اس میں انوالو نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم شورٹی کے ساتھ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ عنقریب انشاءاللہ جو نواز شریف صاحب ہے یہ پیسہ ایران گیس پائپ لائن کے نام سے ہی شفٹ کر کے کام شروع کروا رہے ہیں. ٹھیک. افتخار صاحب اتنی اچھی، اتنی پازیٹیو اور اتنی میرا خیال ہے کہ آپٹیمسٹک خوشخبریاں سنا رہے ہیں ہمیں دونوں ہمارے پینلسٹ. تو اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر اتنے عرصے قیاس آرائیاں کیوں ہوتی رہیں؟ اتنے لوگوں نے آرٹیکلز کیوں لکھے $1.5 بلین کے بارے میں؟ اتنے ٹاک شوز وغیرہ کیوں ہوئے؟ پہلے کیوں کوئی وضاحت نہیں آ گئی؟ میرا خیال ہے ہم بہت بھولے ہیں، بہت بھولے ہیں سیدھے. اور یہ بات میں دورانی صاحب سے سن کے تو بہت ہی مجھے حیرانگی بھی ہوئی، اور پھر مجھے اور حیرانگی ہوئی کہ دورانی صاحب کو علم ہے یہ پیسہ ایران کو جائے گا. جی مجھے علم نہیں ہے. میں آپ سے کہنے والی تھی کہ میں تو آئی ایم اے ینگ جرنلسٹ جی، آئی ایم اے جونیئر جرنلسٹ، میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن افتخار صاحب آپ کی نظر سے بھی یہ نہیں گزرا. یہ کیسے ہو گیا؟ افتخار صاحب کی نظر تو ضروری تو نہیں ہے ٹھیک ہو. میں یہ جو عرض کر رہا نا مجھے کہنے دیجئے نا. آپ نے میرے سے سوال کیا ہے، میں نے کہا کتنے بھولے ہیں ہم، اور کتنی خوبصورت بات دورانی صاحب نے کی. میں تو حیران رہ گیا. کاش ایسا ہو جاتا. دورانی صاحب خوابوں میں مت رہیں. یہ اس ملک کے اندر جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ 2 ملکوں کی پراکسی وار کا بھی نتیجہ ہے. جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری خراب ہوئی ہے اس میں پراکسی وار بھی ہے 3 ملکوں کی، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، سعودی بھی شامل ہے، اور ایران بھی شامل ہے. تو اس بحث کو رہنے دیں، کسی اور موقع پہ کریں گے. آج تو بات ہو رہی ہے شیخ رشید کے حوالے سے امریکہ کی. برازیل میں یہ ایسا ہوا کہ امریکنز کو انہوں نے انکار کر دیا، امریکنز نے کہ ہم برازیلین کو نہیں آنے دیتے. برازیلین نے فیصلہ کیا ہم کسی امریکن کو ارائیول پر ویزا نہیں دیں گے، ان کو ویزے کے لیے باقاعدہ اپلائی کرنا پڑے گا. جب یہ ہمارے ایئرپورٹس پہ آئیں گے ان کو اپنے فنگر پرنٹس دینے پڑیں گے، امپریشن دینے پڑیں گے. تو برازیل کا تو کچھ نہیں بگڑا. تو اگر ہم بھی اس قسم کے قوانین بنائیں اور ہم بھی ان کو بتائیں کہ ہم بھی ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہم بھی یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، ہم بھی دنیا کے بہت سارے معاہدوں کے اوپر ان کے ساتھ سگنیٹری ہیں، بلکہ کچھ معاہدے تو ایسے ہیں جس پہ ہم نے سائن کیے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے سائن نہیں کیے ہوئے. تو ہمیں اپنا کیس خود لڑنا چاہیے. افتخار صاحب پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، I want you to comment on that as well. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں یہ جو ہمارا سینہ در سینہ ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہوتا تو ہم بھی روک رہے تھے. تو اب میں ذرا کنفیوز ہوں، پلیز ریفریش میموری کہ ہم نے بلیک واٹر یا OBL کی جو وضاحت کی روہیل صاحب نے بھی، ہم نے کیا روکے اس قسم کے؟ ہم نے کبھی کسی امریکن ویزا کو یا امریکن کسی سٹیزن کو یا امریکن کسی یا ایون UK سے کسی کو روکا ہم نے کہ ہماری سرزمین پر پاؤں نہ رکھ سکیں کیونکہ ہمیں کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ویزا ریفیوز کرنا ہر ملک کا حق ہے. اور آپ نے سوال کو میرے لیے اور آسان کر دیا کہ اگر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں میں امریکنز خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور ہمارے علم میں تھے، ہم نے ان کو یہاں پہ آنے دیا، تو یہی ہماری وہ کمزوری ہے جس کو وہ جانتے ہیں اور جس کی بنا پر ان کا رویہ ایسا ہے. لیکن جب میں ہندوستان کے ساتھ ان کا رویہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ان کا ہندوستان کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہے. تو پھر مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ وہ امریکنز اپنے آپ کو کوئی بہت ہی سپیریئر چیز سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ان کے اس محکمے کے لوگ جو ویزاز کے بارے میں ایٹ دا ارائیول آف دا ایئرپورٹ
انٹرویوز کرتے ہیں، آپ کو زیادہ بٹھاتے ہیں. یہ مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی چلا کہ کتنے گھنٹے تک بٹھایا جا سکتا ہے. یہ برطانیہ میں بھی چل رہا ہے کہ کتنے گھنٹے تک بٹھایا جا سکتا ہے. وہاں بھی رویہ ان کا ایسا ہی ہے اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. ایک طرف یہ دونوں ملک کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس گلوبل ولیج میں جو لوگ موو کرنا چاہتے ہیں ان کی موومنٹ کے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور ان رکاوٹوں کو یہ بھی خورشید صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی 53rd اسٹیٹ سمجھتے ہیں شاید امریکہ والے. نہیں دیکھیں ایک چیز ہے، ہم ہیں ان کے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ہیں اوریجنل حالت میں ابھی تک ہمیں ان کے ساتھ طرف سے ابھی تک آزادی نہیں ملی ہے. آپ اپنا نام کچھ بھی اگر ان کی ہم ریاست ہیں پرنس رام شہزادہ نام رکھنے سے اوباما کیئر بھی ملنی چاہیے. ایک منٹ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ امریکنز کے متعلق کہ وہ شوقیہ خوف زدہ ہو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. جب شوقیہ خوف ہوگا، آپ نے اپنے سر پر طاری کیا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ملیں گی. ہم لوگوں نے شوقیہ اپنے آپ کو گداگر، مظلوم اور غلام بنا کر کے پیش کیا ہوا ہے نا. جب یہ چیزیں ہم دونوں کے شوق کو پورا کر رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات جو میں افتخار صاحب آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ ہمیں اس لیے مل رہا ہے، میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں جو ابھی ہم لوگ میڈیا میں سن رہے تھے یا میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کرائے کے سپاہی ہیں، جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے. آپ آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراکسی وار کے لیے نہیں اور ہم اس طرح اور استعمال کے لیے نہیں. دیکھو اس وجہ سے یہ ہم دیکھو ایک چیز ہے، اب دو چیزوں پر ایک الزام بیک وقت دو چیزوں پر، یا تو آپ مکمل میں فوج پر، میرے فوج پر، میرے اداروں پر بھی لگا رہے ہو، یا میری پالیٹکس پہ لگا رہے ہو. جذباتی نہ ہو، جذباتی نہیں ہو رہا. سنیے سر، افتخار صاحب میں بتا رہا ہوں، فری لنچ بھی کوئی نہیں ہے، افتخار صاحب میں آپ کو بتا دوں ہم تو یہ پوچھیں نا اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں. ایک بات اس وجہ سے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اسی شروع سے ہی ایسے رکھا تھا. جب آپ کے پالیٹکس صحیح معنوں میں صرف آپ کی خارجہ پہلے تو کبھی فری اس طرح دیکھیں ہر وقت ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنی خود مختاری کو کمپرومائز افتخار صاحب ایک چیز میں ضیاء الحق کے زمانے کو لے کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں، اور آپ نے شروع میں اپنے کہا کہ یہاں پر ہمارے مذہبی لوگ بھی جا کر کے وہاں سے چندہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی خود کہا کہ عمران خان صاحب بھی جا کے چندہ کرتے ہیں. تو مجھے بتا دیجئے کہ جب ہماری حکومت باہر سے لے رہی ہے تو ہم صرف ایک لفظ الزام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو پورے اقوام کے متعلق بات ہوں. کیا کوئی امریکن یا پوپ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد کیا کوئی پوپ پاکستان کا بھی آیا ہے اس دوران میں کہ وہ ہم یا کوئی عیسائی آ کر کے عیسائیوں سے کوئی چندہ کیا ہوا ہے یا ان سے کسی انہوں نے آ کر کے عبادتی بات کی ہے؟ کیا یہودی آ کر کے ادھر ملا ہے؟ ہم جا کر کے جب کرتے ہیں تو پھر ہم چوائس نہیں ہمارے پاس. لیکن ہماری آبادیاں ہیں وہاں پہ، اب 12 لاکھ میں آپ کی اوورسیز پاپولیشن ہے. ایک سیکنڈ افتخار صاحب کی بات کو لے کر کے چلتے ہیں. 11 لاکھ سم تھنگ افراد اس وقت امریکہ میں ہیں. آج شام کو فیصلہ کر لو کہ وہ تمام پاکستانی جو امریکہ میں ہیں وہ واپس آ جائیں اپنے ملک میں، پھر آپ اس کے ساتھ آنکھیں اور متعلق برابری کے اور اتحاد پر بات کر سکتے ہو. آپ نکال دو 1-2 کروڑ انسانوں کو جو آپ بیسکلی جو بات کہہ رہے جو میں سمجھ رہی ہوں، جو کہ میں آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. 2 آدمیوں کی بات ہے. افتخار صاحب وزارت خارجہ کے 2 آدمی صحیح معنوں میں بیٹھ کر کے ڈسکس کریں مسائل کو پوری دنیا کے ساتھ. کمپلیٹلی ود درانی صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں، یہ بات یو کے میں بھی بہت بار ڈسکس ہوئی اور پولیٹیکل کریکٹنس کی وجہ سے یہ بات دبا دی جاتی ہے. لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو پھر آپ اگر ان کے رولز نہیں فالو کرتے، اگر آپ ان کی لائنز پہ نہیں چلتے، تو پھر اس قسم کا رویہ صرف اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ آپ اپنا کلچر وہاں پہ مسلط کر رہے ہیں. میرا ماننا ہے، میں نے آپ کو 2 دفعہ اس بات کہی ہے کہ یہ میرا تو ماننا جو میں نے بات کی میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ اس طرح کرتے رہیں گے، آپ کے اس طرح ہی ہوتا رہے گا. اب دیکھیں نا، جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ کبھی ہم نے ایسا کیا ان کے ویزے روکنے، کیسے کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال دورانی صاحب کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے ایمبیسڈر تھے جن کا نام تھا حسین حقانی، انہوں نے ایک دن میں کتنے ویزے اور بغیر کسی سیکیورٹی کلیئرنس کے ایشو کیے. یہ تو اسی دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں اس وقت ہی کریکنگ ڈاؤن دونوں طرف سے. میں وہی دوست کر رہا ہوں کہ اس نے کئی 100 ویزے جو تھے بغیر کسی انٹیلیجنس کلیئرنس کے انہوں نے ایشو کیا، اور اس میں ایک کنفلکٹ بھی ہوا انٹیلیجنس کا.
جی افتخار صاحب جی آپ مطلب مجھے آپ اجازت دیں، اگر مجھے آپ اجازت دیں کوئک سائڈ کامنٹ، بیکاز میں چاہ رہی ہوں سولوشن کی طرف بھی چلیں. آپ سے ایک سوال کروں گا جی کہ ایسی صورتحال میں جب پاکستانیوں کو ویزے ریفیوز کر دیے جائیں تو پاکستانیوں کو احتجاج کرنے کا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بالکل. آئی تھنک دس از ایکچولی واٹ آئی وانٹ ٹو ڈیسائیڈ آن آلسو کہ پھر کیا طریقہ حکومت کو کیا اپنانا چاہیے، کیا سٹانس ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں، میں امریکنز میرے خیال میں مجھ سے شاید کوئی زیادہ اتنا ان کی پالیسیز کے خلاف نہیں بولتا ہوں. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ 1986 لیکن ایک سولوشن چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ معافی مانگنے والا سولوشن صحیح نہیں ہے، مطلب کس طرح ہمیں اپنا وقار کو بھی برقرار رکھنا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں جانا چھوڑ دیں گے، تو چھوڑ دیجئے، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا ان کو؟ بڑی آپ کی ٹریڈ چل رہی ہے، آپ بند کر دیں، آپ سے بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں وہ، اور آپ کی امپورٹ کے بغیر ان کا چلتا نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں؟ تو آپ بند کر دیں. آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آپ ورلڈ بینک کے جس دن آپ، میں پھر دوبارہ آخر میں کہہ رہا ہوں، جس دن آپ چھوڑ دیں گے، اس سے باوقار، اس سے غیرت مند قوم آپ کو شاید کہیں کسی خطے میں نظر آئے گی. تو سولوشن سر، لیکن سولوشن اس کا یہ ہے کہ لیٹس اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے اس ملک کی مضبوطی کریں، ورنہ بدقسمتی امیڈیٹ ایکشن کا پوچھ رہے ہیں ہمیں، لانگ ٹرم میں. میں بتا رہی ہوں کہ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ حد تک عزت ہو گئی ہے. جی آیت اللہ صاحب، آپ کے پاس ہے سولوشن کوئی؟ دیکھو ایک چیز ہے نا، جو پاکستان کی پالیٹکس ہے، اس کی خارجہ پالیسی، جب تک ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس کو لے کر کے نہیں چلو گے، اس وقت تک نہیں چلے گا. آپ ہمیشہ جا کر کے جھک جاتے ہو یا آپ ریشنل ہو جاتے ہو. صرف ایک لفظ میرا، امریکہ کے ریشنل پالیٹکس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، اپنا کوئی پالیٹکس ہم لوگوں نے دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا نا. ہمارا کوئی ریشنل ایسا نہیں ہے، ہم ریئیکشن نہیں کر سکتے. ان کے ریئیکشن کے جواب میں ہم لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کا اپنا ریئیکشن ہو اور اپنا ریئیکشن آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے آپ کو جواب نہ دیا ہو تو بات کرو. تو یہی تو پوچھیں کہ کیا ریئیکشن نہیں، ہمارا ریئیکشن ہمارا چھوڑ دیجیے، کسی نہیں وہ نہیں. میں کہتا ہوں کیا کیا نیٹو سپلائی بند کرنے کے بعد کیا کیا؟ روہیل شیخ صاحب، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت افورڈ نہیں کرتی کہ اس وقت کوئی بھی احتجاجی سٹانس لے سکے؟ نہیں، یہ میرا بالکل یہ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیٹو سپلائیز بند کرے، وہی کوئی پروٹیسٹ کرے؟ بالکل میرا یہ افتخار صاحب کا سوال، میرا سوال یہ کہ پروٹیسٹ کس طرح کریں؟ میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آپ جب ایک اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں، تو پھر آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ بس وہ اتنا تھا. شیخ رشید صاحب چونکہ جماعت الدعویٰ کے اور وہ اتحاد کونسل کے اجلاسوں میں خطاب کرتے تھے، ان کے ہاں ان کے کمپیوٹر میں ان کا نام ایز اے ملا عمر آیا ہوگا، اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا. بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں پینلسٹ کا بھی، اور ہمیں نفیسہ خٹک نے بھی فون لائن پہ جوائن کیا تھا. آئی تھنک بہت سی مفید باتیں ہوئی ہیں، کافی کنسٹرکٹیو ڈسکشن آج ہوئی ہے. ایک تو ظاہر اقتصادی، ہمیں جب تک ہم خود مختار نہیں ہوں گے تو اور کسی خود مختاری کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ اپنا باوقار ایک عہدہ یا اپنی باوقار ایک حیثیت رکھنا چاہتے ہیں تو تب آپ کو اپنی کچھ حرکتوں پہ، اپنے کچھ بیانات پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم ایک ایکسٹریمسٹ ویو دکھائی دیتے ہیں دنیا کو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جہاں رہیے شاد باد رہیے. اللہ حافظ. New knockout.